بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر محمد اجمیر، وائس آف جموں اور کشمیر کے خصوصی شو کے ساتھ. آج کی مہمان شخصیت چودھری محمد رفیق صاحب. آج کا ہمارا گفتگو کا ٹاپک ہے پونچھ ڈویژن میں سیاسی صورتحال. اس سے قبل ہم میرپور ڈویژن میں سیاسی صورتحال کی میں تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں. جیسا بہت شکریہ ہمارے شو میں تشریف لانے کا. جیسا پونچھ ڈویژن کے اہم سیاسی حلقوں جن میں راولہ کوٹ، عباس پور، باغ، حویلی، صدرتی میں اس وقت مجموعی سیاسی فضا کیسی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ پونچھ ہماری آزاد کشمیر کی سیاست کا جو ہے وہ بڑا عام ڈویژن ہے. ٹھیک ہے. تحریک آزادی کشمیر کے بعد جب پہلی گورنمنٹ بنی تو وہ بھی پونچھ میں بنی، جال علم میں جو ہے وہ اس کا صدر مقام بنایا گیا. سردار ابراہیم خان جو ہے وہ پہلے صدر جو ہے وہ بنائے گئے. تو اس وقت سے لے کر آج تک سب سے زیادہ صدور اور وزراء اعظم جو ہے ان کا تعلق پونچھ ڈویژن سے رہا ہے. اچھا. آج بھی وزیر اعظم جو ہے وہ پونچھ ڈویژن جی بالکل. فیصل ممتاز راٹھور. تو فیصل ممتاز راٹھور. تو پونچھ ڈویژن جو ہے وہ ہماری سیاست میں جو ہے وہ اس کا رول جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا پیوٹل رول ہے. اچھا. ہر دور میں جو ہے وہ پونچھ کے لوگوں نے، پونچھ کے قائدین نے، پونچھ کی سیاستدانوں نے جو ہے وہ ریاست پر جو ہے وہ ایک اپنا امپیکٹ جو ہے وہ بنایا ہے. تسلط کہتے ہیں، امپیکٹ ریاست کہہ رہے ہیں. امپیکٹ ہی کہہ سکتے ہیں، تسلط نہیں کہہ سکتے. تسلط تو وہ ہے جو زبردستی قائم کیا. اچھا یعنی وہ اپنی عقل مندی سے، اپنے سیاسی شعور سے جو ہے وہ ریاست کو رول کیا، تو یہ ہم اس کو تسلط نہیں کہا. ٹھیک ہو گیا. میں ذرا تھوڑا سا تڑکا بات کی ہے سر. اب یہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پونچھ ڈویژن جو ہے یہ جو ہماری گزشتہ دنوں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تاریخ تھی، اس میں بھی پونچھ ڈویژن پیش تھا. اگر پونچھ ڈویژن اس میں شامل نہ ہوتا تو شاید تحریک اتنی کامیاب نہ ہوتی، اپنے مقاصد جو ہے وہ حاصل نہ کر پاتی. اس کے بعد فوری طور پر جو ہے وہ ایک سیاسی وزیر اعظم جو ہے وہ بھی پونچھ ڈویژن سے ہی اس وقت برسر اقتدار آئے ہیں. تو پونچھ کی جو سیاست ہے وہ اس وقت بڑی جو ہے وہ متحرک ہے. اور وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ بھی اپنے اعلانات کر رہے ہیں. انہوں نے بھی جو ہے وہ زیادہ فوکس جو ہے وہ اپنے ڈویژن پر ہی رکھا ہوا ہے. دورے بھی 2-3 کیے ہیں. باغ میں بڑا کامیاب جلسہ کیا، راولہ کوٹ میں جلسہ کیا. اچھا. پیپلز پارٹی کی جڑیں مضبوط ہو رہی ہیں یا کیا ہو رہا ہے؟ میں سوال آگے کروں گا آپ سے سر. اس سے یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ اس سے پیپلز پارٹی کی جڑیں بہت مضبوط ہوئی ہیں. اور ڈویژن میں تقریباً ساری جماعتیں جو ہیں وہ بڑی متحرک ہے. ڈویژن ایسا ڈویژن ہے کہ جہاں پر بہت سی جماعتوں کے سربراہ ہیں. مسلم کانفرنس کے سربراہ جو ہے وہ ڈویژن سے ہیں. میں سر سوال پہ تھوڑا ترتیب سے کرتے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں سر. سیاسی حکومت مسلم کانفرنس کو اس وقت کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اور کیا وہ اب بھی پونچھ ڈویژن میں فیصلہ کن قوت ہے؟ مسلم کانفرنس اگر موجودہ دیکھا جائے اس وقت صورتحال ہے جو موجودہ، اس میں مسلم کانفرنس کوئی واضح کسی پوزیشن میں نہیں ہے. مسلم کانفرنس ایک نشست تک محدود ہے. وہی جو دیر کوٹ کی غربی باغ کی نشست ہے، سردار عتیق احمد خان صاحب فیملی نشست ہے. پہلے سردار قیوم صاحب وہاں سے منتخب ہوا کرتے تھے. اب ان کے ایک مرتبہ ان کے بھائی سردار غفار خان منتخب ہوئے، اور اب جو ہے وہ 5-6 مرتبہ مسلسل جو ہے وہ ابھی تک ناقابل شکست ہے سردار عتیق احمد خان. لیکن اس اپنی نشست کے علاوہ ان کا پونچھ ڈویژن میں کہیں بھی کوئی اس طرح کا حلقہ اثر نہیں ہے کہ کوئی ان کا امیدوار جو ہے وہ الیکشن جیتنے یا مقابلے کی صورتحال میں ہو. وہ ایسی کوئی صورت نہیں. اچھا. پیپلز پارٹی کی موجودہ پوزیشن پونچھ ڈویژن میں مضبوط ہے یا دفاعی، اور اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے؟ دفاعی بھی نہیں کہہ سکتے اور مضبوط بھی نہیں کہہ سکتے. مقابلے میں پونچھ ڈویژن کے مثال کے طور پر پونچھ میں 4 ڈسٹرکٹس ہیں اس وقت. سب سے بڑا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ پونچھ ہے، جس کا دارالحکومت جو ہے راولہ کوٹ ہے. وہاں پر 5 نشستیں ہیں پونچھ ضلع کی. ٹھیک ہے. تو 2 نشستوں پر مسلم لیگ بہتر نظر آ رہی ہے. 2 نشستوں پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی تھوڑی بہتر پوزیشن میں ہے. اور جو شہر کی نشست ہے وہ حسن ابراہیم صاحب جو جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے صدر بھی ہیں. میں کہتا ہوں کہ جو بات ہوئی پیپل پارٹی کے بارے سے بات کریں نا، پھر میں باقی جماعتوں کے بارے سے الگ سے کوشچن کروں گا. ایک سیکوینس رکھنا چاہتا ہوں. پیپلز پارٹی اب وہاں سے پیپل پارٹی کو ڈسکس کریں. ریاست کی 33 نشستوں میں سے 11 نشستیں جو ہیں وہ پونچھ ڈویژن کی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان میں 5-6 نشستوں پر پیپلز پارٹی بہتر ہے. یعنی یہ پونچھ ڈویژن کی بات ہے. پونچھ ڈویژن کی بات. ٹھیک ہو گیا. مطلب ان حلقوں کے نام لے لیں ذرا پیپلز پارٹی کے حوالے سے. جس میں باغ کی دونوں نشستوں پر پونچھ ڈویژن کی جو ہے وہ
हल्का नंबर 15 और 16 जो है हाँ, उसमें कौन कौन बस्ती इलेक्शन बाग लगता है और पीपल पार्टी की तरफ शर्की से? बाग, वहाँ पर पीपल पार्टी का जिक्र कीजिए। सरदार कमरुद्दीन खान साहब जो है हाँ उनके साहबजादे और सरदार तनवीर अलियास खान एक हल्के से जब वो पीटीआई में थे जीते थे। हाँ, तो दोबारा अब उसी कैसे अब शायद उसी हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। कल हाँ। उन्होंने जलसा भी बड़ा कामयाब किया है बाग में। अच्छा। इसके अलावा हम्म। जो है वो साबिक वजीर आजम और सदर जो है सरदार अली यकूब हाँ खान, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा वो भी मजबूत पोजीशन में है। ठीक है ठीक है। उसके अलावा जो है वो जो सरदार तनवीर इलियास का भाई हल्का है, वहाँ भी पीपल्स पार्टी में उनकी जो है वो कदम शायद आइंदा इलेक्शन लड़ेंगे। इस वक्त तो अच्छा अच्छा अच्छी है। अच्छा 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 अच्छा। जो मौजूदा वजीर आजम है हम्म। ये अब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद हल्के उनके हल्के की सूरत हाल थोड़ी बेहतर हो गई है, वरना तो वो पहले जो है वो चौधरी अजीज के साथ ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। नहीं, ये हल्का पीपल पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। मुकाबला है यहाँ पर ये नहीं हम कह सकते कि बड़ी अच्छी पोजीशन है। ठीक है। इस हल्के की जरा साइंस डिफरेंट है, वो जब हल्कों पर आएंगे उस वक्त उस पर जो है तफसील से गुफ्तगू ये करेंगे। ठीक ठीक हो गया। जी सर, मुस्लिम लीग नून पूंछ डिवीजन में किन हलकों में निस्बतन बेहतर पोजीशन में है जिला और सुदनौती किन किन वजूहात की बिना पर इसे मुश्किलात का सामना है? जिला सुदनौती जो है हम्म। वहाँ पर मुस्लिम लीग बेहतरीन पोजीशन में है। दोनों नशस्तें जो है वो मुस्लिम लीग जीतने की पोजीशन में है। सिर्फ दो? जिला सुदनौती में है ही दो ही नहीं, नशस्तें। मतलब कह रहा हूँ कि वो पूंछ पूंछ डिवीजन के मैं बारे किसी में वाइज बात बात कर रहा अच्छा हूँ ठीक ठीक। कि जिला सुदनौती की दोनों नशस्तें जो है वहाँ पर मुस्लिम लीग जो है वो जीतने की पोजीशन जी ठीक हो गया। दोनों जिला नशस्तें। पुंछ की जो दो नशस्तें हैं, खासकर हल्का नंबर 18 जो अब्बासपुर है, वहाँ से पिछले तकरीबन 2 मरतबा जो है वो ये मौजूदा तरीके इंसाफ के सदर जो है मेंबर असेंबली बने, वरना इससे कबल जो है वो 3-4 इलेक्शन चौधरी यासीन गुलशन मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट जो है वो जीतते आ रहे जी हैं। ठीक। पीपल्स पार्टी आखिरी इलेक्शन इस हल्के से 1996 में जीती थी, उसके बाद अभी तक वो उनके पाँव नहीं लगे। ठीक। इसी तरह जो फाबड़ कोटा का जिला हवेली का वाहिद हल्का है जहाँ से प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ भी मुस्लिम लीग जो है वो बहुत अच्छी पोजीशन में है। ठीक है। इसके अलावा जो बाग है, बाग के जो दोनों हल्के हैं वहाँ से भी मुस्लिम लीग के बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं। सरदार अकबर खान जो अभी अभी नए शामिल हुए हैं, वो मुसलसल पिछले 3-4 इलेक्शन जो है वो जीतते चले आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बड़े मुकाबले की पोजीशन में है। ठीक। मुश्ताक मनाज साहब जो है वो जी, भी जी, जी, हल्का बस्ती बाग से आम उम्मीदवार है, लेकिन वहाँ एक नया उम्मीदवार आए हैं ब्रिगेडियर खान मोहम्मद खान साहब। हाँ। उनकी बरादरी उस हल्के में सब तादादी लिहाज से सबसे ज्यादा है, ब्रिगेडियर वो साहब भी भी? बड़ी मजबूत पोजीशन में है जी, ब्रिगेडियर मोहम्मद खान अच्छा साहब। अच्छा 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 ठीक हो गया ठीक हो गया। तो जी जी सर, तहरीक इंसाफ पूंछ डिवीजन में नौजवान वोटर को किस हद तक मुतहर्रिक करने में कामयाब हुई है और तंजीमी कमजोरी कितनी बड़ी रुकावट है? उन डिवीजन में अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ अगर पूरी रियासत में ही देखा जाए तो सिर्फ एक ही हल्का है जो सदर तहरीक इंसाफ जो मौजूदा है, सरदार अब्दुल कीयूम खान नियाज़ी जो मौजूदा साबका वज़ीर आज़म है, उनके हल्के में वो है कि इस पोजीशन में है कि वो मुकाबले की पोजीशन में है। तो बाकी तो किसी भी हल्के में कोई काबिल जिक्र पोजीशन तहरीक इंसाफ की नहीं है अभी तक। अच्छा, यानी उस डिवीजन में तहरीक इंसाफ की सिर्फ एक ही सीट? एक ही सीट, वो भी सीट नहीं हम कह सकते, मुकाबले में है अच्छा कि मुकाबला करें। तो पूंछ डिवीजन में इसका मतलब है कि पीटीआई का नाम निशान है ना होने के बराबर है, मतलब ना होने के बराबर तो नहीं है, लेकिन इस पोजीशन में नहीं है कि कोई इलेक्शन में को वाजा कर ठीक। जो सब सियासी हलकों में आज़ाद उम्मीदवारों और कौम प्रस्त सोच के बढ़ते रुझान को आप किस तरह देखते हैं? पुंछ डिवीजन में सियासी जो सियासत है वहाँ कभी भी आज़ाद उम्मीदवार कामयाब नहीं हुए। अच्छा। आज तक पुंछ डिवीजन से कोई आज़ाद उम्मीदवार एक आध मरतबा 2001 में चौधरी मोहम्मद अजीज जो है मरहूम, वो आज़ाद हैसियत से कामयाब हुए थे, वरना तो ज़्यादातर जो है वो पुंछ डिवीजन में जमातें ही इलेक्शन जीता करती रही है। नहीं, जमातों के लिए कोई चैलेंज नहीं है, वो खास चैलेंज नहीं है। अलबत्ता जो आपने कौम प्रस्त फैक्टर कहा है वो बिल्कुल वहाँ पर सबसे ज्यादा है रियासत में, लेकिन कौम प्रस्तों ने कभी अलग से इलेक्शन नहीं लड़ा और ना ही अगर वो चूंकि एक पाबंदी भी है वो जो वो इलाके पाकिस्तान की शिक होती है, शिक पर जो है तो अक्सर जो है वो कौम प्रस्त इसका बाइकाट करते रहे हैं। अलबत्ता कौम प्रस्तों ने जाती हैसियत से मकामी सूरत हाल के मुताबिक मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जो हमायत करते रहे और वो बड़े असरअंदाज भी हुए। सही। जी सब, नौजवान नस्ल और पढ़े लिखे वोटर का झुकाव इस वक्त किस सियासी जमात में दिखाई देता है? किसी वाले सियासी जमात की तरफ नहीं है, मिला जुला है, मिक्स है। कौन डिवीजन के बारे में बात? जी कुछ डिवीजन की बात कर रहा हूँ मैं भी। यानी क्या कहते हैं, मिक्स है? मिक्स आप है कि
بہت سے نوجوان جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں بھی ہیں، مسلم لیگ نون میں بھی ہے، تحریک انصاف میں بھی ہے۔ تو سر کشمیر کاز اور مقامی عوامی مسائل پونچھ ڈویژن کی انتخابی سیاست کو کس حد تک متاثر کر رہے ہیں؟ کشمیر کا تو بعض اب ہر دور میں ایک نعرہ ہی رہا ہے، عملی طور پر تو کچھ بھی نہیں یہاں پر ہماری مقامی حکومت نے کیا کشمیر کا کے لیے۔ البتہ مقامی مسائل جو ہیں وہ ہر علاقے کے مختلف ہیں، تو وہ جو ضرور جو ہے وہ انتخابات پر اثر انداز ہوتے ہیں، اپنے اپنے حلقے کے مسائل ہیں، ان کو جو ہے وہ امیدواران بھی سمجھتے ہیں اور ان کے نام پر ووٹ بھی لیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ الیکشن کے بعد جو ہے وہ کچھ مسائل حل ہو جاتے ہیں اور نہیں بھی ہوتے۔ ٹھیک ہے سر، سیاسی حلقوں کے مطابق آئندہ الیکشن میں پونچھ ڈویژن سے سب سے بڑا سرپرائز کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی خاص سرپرائز ہونے کی توقع نہیں ہے، ملا جلا مینڈیٹ ہوگا پونچھ ڈویژن میں جس طرح اس سے قبل ہوا کرتا ہے، کیونکہ جب بھی آپ پچھلی جتنی بھی ہماری 1975 کے بعد جو یہ پارلیمانی نظام شروع ہوا ہے تو پونچھ ڈویژن کی جو ہے وہ مینڈیٹ ہمیشہ جو ہے وہ سکیٹرڈ ہی آیا ہے، کبھی یک طرفہ کوئی وہاں پر کسی نے کلیم سیٹ نہیں کیا، کوئی سرپرائز نہیں آیا، توقع کے مطابق ہی نتائج آتے رہے ہیں، کوئی ایک آدھ نشست پر کوئی اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، آخری سوال میں آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ 11 نشستیں ہیں سر؟ جی 11 نشستوں میں سے جتنی بھی پارٹیز ہیں یا الیکٹیبلز ہیں ان کا ایک خلاصہ اس طرح کا مطلب آپ بیان کریں تاکہ ناظرین کو تھوڑی دلچسپی محسوس ہو کہ پونچھ ڈویژن میں کون سی پارٹی آگے جا رہی ہے۔ 11 نشستوں میں سر مسلم کانفرنس ایک نشست پر مضبوط پوزیشن میں، ٹھیک ہو گیا۔ جموں کشمیر پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی ایک نشست پر مضبوط پوزیشن میں ہے۔ وہ کون الیکشن لڑتا ہے؟ سردار حسن ابراہیم۔ ہاں ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ 9 نشستیں ایسی ہیں جن پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ پر، بلکہ 8 نشستوں پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا ڈائریکٹ مقابلہ ہے۔ ایک نشست جو عباسپور کی ہے وہاں پر قیوم نیازی صاحب بھی مقابلے میں۔ اچھا اچھا اچھا۔ تو مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی برابری کی پوزیشن پر ہے تقریباً، اور وہی جو ہے وہ مین وکٹر ہوں گے۔ اچھا، مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ مقابلے میں ہے یا جیتنے کی پوزیشن میں ہے؟ مقابلے میں ہے، تو جیت کے چانسز کس کے ہوں گے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں جماعتیں ہیں، برابر ایک آدھ نشست کا فرق پڑ سکتا ہے۔ تو پھر مستقبل میں پونچھ ڈویژن کی نمائندگی بھی دیکھیں تو پھر وہی مکس اپ ہی ہوگا کہ آدھے پیپل پارٹی اور آدھے نون لیگ کی؟ بالکل ایسے ہی۔ اچھا اچھا جی سر، بہت شکریہ ہمارے شو میں تشریف لائے۔ جی ناظرین، یہ تھے چودھری محمد رفیق صاحب، ان کی باتیں بڑی انتہائی اختصار کے ساتھ ہم نے بیان کی ہیں تاکہ ویڈیو لمبی ہو جائے اور آپ کی دلچسپی نہ کھو جائے۔ تو امید ہے یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو مزید کوئی کسی قسم کا سوال کرنا ہوتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کریں۔ ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ مظفر آباد ڈویژن کے سیاسی معاملات کو لے کے۔ بہت شکریہ۔